السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا گوشت قصائی کو اجرت کے طور پر دینا صحیح نہیں ہے۔ یعنی بعض علاقوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قصائی جانور کو ذبح کرنے کے بعد، گوشت بنانے کے بعد، اس میں سے کچھ بوٹیاں اپنے لیے نکال لیتا ہے۔ یہ گویا کہ قصائی اپنا حق سمجھتا ہے، تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی قصائی ایسا اپنا حق سمجھتا ہے اور اس گوشت میں سے حصہ نکال لیتا ہے، یا کسی جگہ اس کی اجرت گویا کہ یہ طے کی جاتی ہے کہ تمہیں اس جانور کا اتنا ہم گوشت دے دیں گے، تو یہ دونوں صورتیں بالکل غلط ہیں، مناسب نہیں ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ایسا قصائی کا حق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو اجرت کے طور پر گوشت طے کرنا یہ درست ہوتا ہے۔ ہاں، جب جانور ذبح ہو جائے، گوشت بن جائے، تو جس طرح قربانی کرنے والا اپنے جانور کا گوشت اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں تقسیم کرتا ہے، تو وہ اگر چاہے تو قصائی کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز نہ تو قصائی کا حق ہے اور نہ یہ مزدوری اور اجرت میں شامل ہے۔ یہ ویسے ہی جیسے دوستوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو قصائی کو بھی دیا جا سکتا ہے، دینے میں ایسے کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات سب جانتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے ہونے چاہیے۔ ایک حصہ انسان اپنے کھانے کے لیے رکھے، ایک حصہ انسان اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں میں بھیج دے، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو تقسیم کی جاتی ہے اور 3 حصے قرار دیے جاتے ہیں، یہ بہتر صورت ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ انسان قربانی کرے تو 3 حصے کر لے گوشت کے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چاہے تو سارے کا سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اپنے گھر میں کھا سکتا ہے، اس میں اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کچا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اپنے گھر میں سارے گوشت کو پکوا لے، اس کی بریانی بنوا لے یا قورمہ بنوا لے، اور پھر سب کی دعوت کر دے، اور اس دعوت میں وہ جس طرح اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بلائے، اسی طرح غریب لوگوں کو بھی بلا لے۔ تو اس طرح بھی وہ کر سکتا ہے، اور اس طرح گویا کہ اس کو 3 حصے کرنے کے برابر بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی سارا گوشت خود ہی پکوا کے خود ہی کھا لیتا ہے، اپنے عزیزوں کو کھلا دیتا ہے، تو بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن بہتر شکل وہ یہ کہ یا تو 3 حصے کر کے سب میں تقسیم کیا جائے، اور یا پھر اگر اس کو گھر بنوا کر دعوت کی جائے تو دعوت میں اپنے عزیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے غریب اور مسکین لوگوں کو بھی بلایا جائے۔ تیسری ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں گوشت جو ہے کچا تقسیم کیا جاتا ہے، تو اگرچہ 3 حصے تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب وہ گوشت بٹواتے ہیں 2-2 4-4 بوٹی کر کے، تو جن گھروں میں قربانی ہوئی ہوتی ہے، لوگ ان گھروں میں گوشت نہیں بھجواتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے محلے میں، پڑوس میں یا رشتہ داروں میں کسی کے گھر قربانی ہوئی ہے، تو جب ہم گوشت بٹوائیں گے تو اس گھر میں نہیں بھیجیں گے، یہ سوچتے کہ بھائی اس کے گھر میں تو قربانی ہو گئی ہے، بلکہ انہی گھروں میں بھیجا جاتا ہے جن گھروں میں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس اعتبار سے مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ عید کا جو تہوار ہے، یہ دراصل محبت کا، الفت کا اور تعلق نبھانے کا تہوار ہے۔ تو ویسے تو آج کل جو ہے اس طرح کا رواج ہے نہیں کہ ایک دوسرے کو ہدیے دیے جائیں، تحفے دیے جائیں، یہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عید کا موقع کم سے کم ایسا موقع ہوتا ہے جب آدمی بلا جھجک جو ہے اس طرح کے کام کرتا ہے اور ہدیوں کا لین دین ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو گوشت ہے، اب اگر ہم صرف ان گھروں میں بھیج رہے ہیں جن گھروں میں قربانی نہیں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جن گھروں میں قربانی ہو رہی ہے اگر ہم ان گھروں میں بھی بھیج دیتے تو ان سے تعلق بڑھتا، محبت پیدا ہوتی، اور ایک طریقے سے رشتہ نبھانے کا ایک نیا طریقہ، ایک نیا جو ہے ذریعہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اپنے گھر میں قربانی کریں اور گوشت تقسیم کرنے کی بات آئے، تو جس طرح ہم ان گھروں میں بھیج رہے ہیں جن گھروں میں قربانی نہیں ہو رہی ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان گھروں میں بھی بھیجیں جن گھروں میں قربانی ہو رہی ہے، جو ہمارے محلے میں ہے، ہمارے عزیزوں میں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہے۔ 2-2 4-4 بوٹی ہم سب جگہ بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ ہماری محبتیں اور ہمارے تعلقات جو ہے اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، اور مزید ان میں جو ہے بہتری پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔
ایک اہم بات اور ہے گوشت کے سلسلے میں، وہ یہ کہ قربانی کا گوشت اپنے جو غیر مسلم بھائی ہیں تعلق میں، محلے میں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے ہیں اور وہ گوشت سے تھوڑا سا تنفر رکھتے ہیں، یعنی وہ اس سے تھوڑا دور رہتے ہیں، بچتے ہیں، تو پھر ایسے غیر مسلم بھائیوں کو جو ہے ان کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے گوشت پھر نہ بھیجیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا کوئی تعلق والا ہے، غیر مسلم ہے، آپ کے محلے میں پڑوس میں کوئی ہے، یا آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، ایسا کوئی غیر مسلم بھائی ہے جو گوشت کھاتا ہے اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بوٹیاں آپ اس کو بھی بھیج سکتے ہیں، تاکہ غیر مسلم بھائیوں سے بھی جو ہے ہمارا تعلق جو ہے بہتر ہو سکے۔ اور اسی طرح اس موقع پر جو ہے جب قربانی کی بات آئے تو ان کو قربانی کی حقیقت، قربانی کا پیغام اور قربانی کی تاریخ بھی تھوڑی سی بتا دیں موقع لگے تو، تاکہ اسلام کے بارے میں، قربانی کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے ذہنوں میں، وہ اس طرح دور ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دو چار بہت اہم باتیں تھیں گوشت کے تعلق سے قربانی کے۔ امید ہے کہ ہم ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔